اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. ما سلککم فی سقر، تم کیوں داخل ہو گئے ہو دوزخ میں؟ قالو، وہ کہیں گے، لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہ کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کیا کرتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم جھٹلا دیا کرتے تھے جزا کے دن کو، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ آ گئی ہم کو موت. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ المدثر کا دوسرا رکوع آیت نمبر 42 سے لے کر 47 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ ہر انسان جو اعمال کرتا ہے اپنے اعمال کے بدلے میں پکڑا ہوا ہے، رہن رکھا ہوا ہے، الا اصحاب الیمین، وہ لوگ جن کو اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ملیں گے وہ اس عذاب سے چھٹکارا پانے والے ہیں. وہ جنات اور باغات میں ہوں گے اور وہاں مجرموں سے سوال کریں گے کہ تم دوزخ میں کیسے آئے ہو. اہل جنت اہل جہنم سے پوچھیں گے کہ تم دوزخ میں کیوں پکڑے گئے ہو، تمہارا جرم کیا تھا، تمہارا قصور کیا تھا. اور اس وقت جہنمی جو جواب دیں گے آج کے سبق میں ان جرائم کا بیان ہے. اللہ ہمیں ان تمام جرائم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ما سلککم فی سقر، سوال ہوگا، یعنی اہل جنت پوچھیں گے اہل جہنم سے کہ تم دوزخ میں کیوں آئے ہو. سقر دوزخ. قالو، تو جہنمی جواب میں کہیں گے، لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے. اندازہ کیجئے کہ بنیادی اور پہلا قصور جس کا اعتراف اہل جہنم کریں گے وہ ہے بے نمازگی.
اسی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو جو آدمی جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا فرمایا کہ وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ دلیل بھی دی حدیث من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے انکار کر دیا۔ لیکن ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، کافر تو نہیں ہوتا بندہ، فاسق ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے، مجرم ہوتا ہے، باغی ہوتا ہے، اور خطرہ ہے کہ کہیں کفر کے اندر نہ چلا جائے، خطرہ ہے کہ کہیں اسلام سے نکل کر کفر میں نہ چلا جائے، کہ جب اللہ بلا رہا ہو اور بندہ نہ جائے۔ اس کو ایک منٹ کے لیے یوں سوچے نا کہ باپ بیٹے کو بلا رہا ہو کہ ادھر آؤ میری بات سنو، اور وہ آگے نہ جائے، تو ٹھیک ہے اس نے گھر سے اس کو شاید ابھی نہ نکالا ہو، لیکن جب وہ 5 وقت بلائے اور بیٹا آگے نہ جائے تو کہیں غصے میں آ کے نکال ہی نہ دے۔ یہ ہے مطلب کہ خطرہ ہے کہ کہیں کفر میں نہ چلا جائے، کہ کہیں خطرہ ہے کہ کہیں اللہ اسے دھتکار ہی نہ دے اپنے دربار سے۔ اس لیے کہ مالک الملک بلائے اور رب العالمین بلائے، یہ جو مؤذن کی آواز ہے نا، یہ بلاوا تو اللہ کی طرف سے ہے نا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے پتھر مارنے والوں کو دعا دے کر معاف کر دیا، احد میں دندان شہید کرنے والوں کو بھی معاف کر دیا، لیکن جن لوگوں نے عصر کی نماز ضائع کروائی آپ نے ان کو بد دعا دی اور فرمایا کہ ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہماری نماز ضائع کروائی۔ ان کو معاف نہیں کیا، ان کے لیے بد دعا کی، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کسی کو نماز کے لیے کھڑا کروں، اور جو نماز بغیر عذر کے نہیں پڑھنے کے لیے آتے ان کے گھروں کو جلا دوں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غصے کیوں ہو رہے ہیں؟ آخر کوئی وجہ تو ہے نا، اور یہی وجہ ہے کہ دوزخی اپنا پہلا جرم نماز کی بے پرواہی کو بتا رہے ہیں۔ تو لم نکن من المصلین، اور ایک تو یہ ہے کہ نماز پڑھنے میں سستی کرنا، قرآن کریم نے اس سستی کرنے کو منافقین کا طریقہ بیان کیا ہے۔ ان الذین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافقین یہ سمجھتے ہیں ہم نے اللہ کو دھوکہ دیا ہوا، نعوذ باللہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی کے ساتھ اٹھتے ہیں، یراؤون الناس، اور وہ بھی جو پڑھتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نماز میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کے لیے نہیں پڑھتے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو سستی یہ منافقین کا طرز اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور اہل ایمان ان کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، فرمایا میرے بندے تو وہ ہیں، وہ کاروبار ہو یا دنیا کا کوئی دھندا ہو، وہ میرے یاد اور نماز سے ان کو غافل نہیں کرتا۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وہ اپنے کاروبار میں مصروف ہوتے، آخر ظاہر دنیا کے سارے کام وہ بھی کیا کرتے تھے، لیکن بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بلاوا آ جاتا پھر سارے کام ادھر ہی چھوڑ دیتے۔ وہ کہتے جو اس نے ہتھوڑا اٹھایا ہوتا وہ پھر نیچے نہ مارتا، ادھر ہی پیچھے پھینکتا، بس اس سے آگے کام اب نہیں کرنا، اب اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا، اللہ اکبر، وہ بڑا ہے، وہ بلا رہا ہے اور ہم نے ادھر جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے کہ وہ تاجر تھے، وہ دکاندار تھے، کاروباری تھے، لیکن اللہ ان کی تعریف کر رہے ہیں قرآن پاک میں کہ ان کی تجارت ان کو اللہ کی یاد اور نماز سے نہیں روکتی تھی۔ اور کیوں روکتی؟ کہ خود ان کے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں ہیں اور پاؤں اٹھا کر چل نہیں سکتے، اور علی اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور پاؤں گھسٹ رہے ہیں، لیکن پھر بھی مسجد میں جا رہے ہیں۔ یہ امت کو سبق دے رہے ہیں نا کہ نماز کا اہتمام کرنا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے نماز سیکھی نا ان کو پھر نماز کی قدر بھی ایسی تھی کہ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کے مصلی پہ کھڑے نماز پڑھا رہے ہیں اور وہ بدبخت جس نے خنجر مارا
اور اس کو زہر کی پان بھی لگائی تھی، پیٹ کے اندر مارا اور پیٹ چاک کر دیا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت نماز میں ہی مصلی پر جا گرے، اور جب صحابہ کو پہلے تو چونکہ محسوس نہ ہوا چونکہ پیچھے نماز میں کھڑے تھے، لیکن جب وہ محسوس کیا تو ظاہر نماز توڑ کر حضرت عمر کی طرف بھاگے کہ ان کو اٹھائیں، تو حضرت عمر نے کہا کہ پہلے اپنی نماز مکمل کر لو، پیٹ پھٹا ہوا ہے، پیٹ کٹا ہوا ہے، لیکن فکر پھر بھی کس چیز کی ہے؟ نماز کی ہے۔ اور اس کے بعد حالت یہ تھی کہ پیٹ کے اندر نہ دوائی ٹھہرتی تھی اور نہ کوئی خوراک، کیونکہ پیٹ جو نیچے سے کٹ گیا تھا، تو 2 دن جو آپ زندہ رہے تو بالکل غشی کی کیفیت ہوتی، بے ہوشی کی، لیکن اگر نماز کا ٹائم ہوتا تو ساتھ ہی کان میں آواز دیتے حضرت جی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو فوراً آنکھ کھول لیتے اور فرماتے بالکل جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے اولاد کو بھی نماز کا سکھاؤ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، بس ضربوہم علیہا، اور ان کو مارو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، ان کی عادت ڈالو تاکہ وہ نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ اور اللہ اپنے حبیب سے کہتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا کہیے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور ان پہ پابندی کروائیے نماز کی، لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی نہیں کموانا چاہتے، نحن نرزقک، روزی تو ہم آپ کو دیں گے۔ تو اس لیے نماز کا اہتمام مرد بھی اور عورتیں بھی، بچے بھی اور بڑے بھی، ہر ایک نماز کا اہتمام کرے۔ اور ہمارے استاد کہا کرتے تھے، وہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ آپ کوئی نفل پڑھو، پھر وہ آگے مثال یہ دیتے تھے کہ اگر آج ایک پودا لگاؤ گے نا تو سال بعد وہ درخت بنا ہوا ہوگا، یعنی آج اگر تم چھوٹی سی عادت ڈال لو گے نا نیکی کی، تو جو جو بڑے ہوتے جاؤ گے وہ ساتھ عادت بھی بڑی ہوتی جائے گی۔ اس لیے اللہ ہم سب کو، ہماری اولادوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارکب جہنمی کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، پہلا جرم ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اس میں مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز کو فرض نہیں مانتے تھے، ٹھیک ہے وہ بھی ہے، لیکن نہ پڑھنا بھی تو جرم ہے نا، اور بدعمالی کی وجہ سے بھی تو انسان جہنم میں جائے گا۔ دوسرا جرم جی وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ تو پہلا جرم حقوق اللہ میں، اور دوسرا جرم حقوق العباد میں، یعنی اللہ کا حق بھی نہیں ادا کرتے تھے اور مخلوق کا حق بھی نہیں ادا کرتے تھے۔ فَفِي أَمْوَالِكُمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، تمہارے مالوں میں اللہ نے حق رکھا ہے محتاج کا، وہ نہیں دیں گے تو آپ مجرم ہیں۔ جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اگر اس میں سے زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ عشر نہیں دیتا، وہ جناب مسکین کا خیال نہیں رکھتا، غریب کا خیال نہیں رکھتا، تو مجرم ہے، چاہے جتنی مرضی تسبیحات پڑھ لے، جتنی مرضی اذکار کر لے، کیونکہ اس نے دوسرے کا حق دبایا ہوا ہے، اور یہ جرم اس کو جہنم میں لے کر جائے گا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، اللہ کی راہ میں خرچ کر لو موت آنے سے پہلے پہلے، فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، ورنہ موت کے وقت تو بندہ التجائیں کرے گا اللہ مجھے تھوڑی مہلت دے دے، فاصدق واکم من الصالحین، تاکہ میں صدقہ کر کے نیک بن جاؤں۔ اللہ فرمائیں گے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اب جتنا مرضی چیختا رہے، جب موت کا وقت آ گیا تو اب تجھے مہلت ہرگز نہ دی جائے گی۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکین کا کھانا کھلانا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جو آدمی خود پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے لیکن پڑوس کے اندر پڑوسی بھوکا سو گیا۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، ایک عورت ہے وہ فرض نماز پڑھ لیتی ہے، باقی نفل شفل یا کوئی اتنا زیادہ اہتمام کوئی نہیں کرتی، لیکن پڑوسیوں کا بڑا خیال رکھتی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گی۔ کہا جی ایک عورت بڑی نفلی پڑھتی ہے اور بڑے نفلی روزے اور بڑے عبادات اور تسبیحات
لیکن پڑوسیوں کو بڑا تنگ کرتی ہے تو آپ نے فرمایا وہ دوزخ میں جائے گی۔ حقوق العباد کا معاملہ بڑا خطرناک ہے، حقوق اللہ میں شرک کا معاملہ بڑا سخت ہے، اور حقوق العباد سارے ہی بڑے سخت ہیں۔ کسی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ کل جس کے پاس کھانا ایک وقت کا ہو اور دوسرے کا نہ ہو۔ فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے جو بڑی نمازیں اور بڑے روزے اور بڑی عبادتیں لے کر آئے گا لیکن لوگوں کے حق مارے ہوں گے، لوگوں کے حق مارے ہوں گے، اور حقدار تو آ جائیں گے دن قیامت کے، اور اس کے پاس سوائے اعمال اور وہ جو تسبیحات کی ان کے علاوہ اور ہوگا کچھ نہیں، وہ تسبیحات ساری وہ لے جائیں گے، نمازیں وہ لے جائیں گے، روزے وہ لے جائیں گے، عبادتیں یہ کرتا رہا، بدلہ وہ لے لیں گے، اور پھر بھی ابھی حقدار باقی ہوں گے کہ اس کی نیکیاں ہی ختم ہو جائیں گی، پھر ان کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے، یہاں تک کہ گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ مفلس ہے۔ تو فرماتے ہیں وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ اور تیسرا جرم وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ اب ذرا ترتیب کے ساتھ، چونکہ یہ قرآن پاک میں نا اللہ تعالیٰ جزیات نہیں بیان کرتے، موٹی موٹی باتیں بیان کرتے ہیں، آگے پھر اس پہ تفصیل بندہ خود سمجھتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے۔ پہلے حقوق نماز کو یوں کہیں نا حقوق اللہ میں کمی، دوسرا کھانے کے بارے میں کہیں حقوق العباد میں کمی، اور تیسری چیز کہ نہ حقوق اللہ ادا کرتے تھے نہ حقوق العباد ادا کرتے تھے، بس باتیں بہت کیا کرتے تھے۔ ہم کیا کرتے تھے؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، فضول بحثوں میں پڑے رہتے تھے، باتیں بہت کرتے تھے۔ اللہ معاف فرمائے جیسے آج کل ہمارا ماحول ہے کہ عملی طور پہ صفر ہے ہم سب، لیکن باتوں میں بہت دلیر ہیں جناب۔ ہم چما دیگر نیز جیسے ہم ہیں ایسا شاید مسلمان اور ہے ہی کوئی نہیں جی۔ ایک عالم کہہ رہے تھے کہ آج اگر صحابہ کرام آئیں نا اور ہمارے اعمال کو نہ دیکھیں، بس ویسے کہیں ملاقات ہو جائے، باتیں شاتیں ہم کریں تو وہ تو ہماری باتیں سن کر حیران ہو جائیں بھی اصل دین کے عالم تو یہ ہیں، سارا کچھ دین تو ان کو پتہ ہے، اور اگر اللہ نہ کرے آگے ہمارے اعمال دیکھیں تو پھر تو وہ کہیں تو مسلمان بھی نہیں، پتہ نہیں یہ کون سے مذہب کے لوگ ہیں، یہ باتیں ہماری اتنی، اور جناب ہر مسئلے پہ جناب ہر بندہ پورا فل مفتی، اور چاہے اس کو پتہ ہے یا نہیں، یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ آیت ہے یا حدیث ہے، یہ بھی نہیں پتہ، یہ بھی نہیں پتہ کسی کا قول ہے یا اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، یہ بھی نہیں پتہ۔ آگے حدیث کی پھر آگے کئی تفصیل ہے کہ حدیث کون سے درجے کی ہے، کس سند کی ہے، وہ تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن بس کہیں سے پڑھ لی حدیث سے۔ آپ نے کہاں سے پڑھی جی؟ میں نے فیس بک سے پڑھی ہے جی، سمجھے، یہ نئی ایک کتاب آ گئی جی، اور اس نے اللہ معاف فرمائے۔ حالانکہ جب تک ایک آدمی حدیث کی سند کو نہیں جانتا، اس حدیث کے جناب اس راویوں کے احوال کو نہیں جانتا، حدیث کو اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ غریب ہے، یہ جناب حدیث متواتر ہے، خبر واحد ہے، اس کو نام کا ہی پتہ نہیں ہے۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی جس کے اندر موضوع احادیث، موضوع جس کو ہم اپنے الفاظ میں من گھڑت کہتے ہیں، اس کو حدیث کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ موضوع۔ یہ لفظ تو بڑا اچھا ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی الموضوعات الکبیر، اس کا آسان معنی اپنے الفاظ میں یوں کرو کہ بڑے بڑے جھوٹ، گھڑنتو باتیں، اور جن لوگوں نے احادیث کھڑی ہیں جھوٹی، اب ظاہر بات ہے وہ نام تو صحابی کا استعمال کرتے ہیں نا، فلاں سے بیان کیا، فلاں سے فلاں سے فلاں سے صحابی سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ساری انہوں نے وہاں جمع کر دی۔ بھئی یہ ساری جو ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ اب دیکھنے میں تو وہ بھی حدیث ہی لگتی ہے۔ تو ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ میں حدیث آپ پڑھیے الموضوعات کبیر جو پڑھیے، باقاعدہ حوالہ دے رہے ہیں اس کتاب جو لکھی ہوئی باقاعدہ۔ میں کہا بیوقوف انسان، اس کتاب میں لکھی ہوئی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ حدیث ٹھیک ہے؟ وہ نہیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ بڑے محدث ہیں، انہوں نے لکھی ہے، انہوں نے لکھی کیوں ہے لیکن پتہ کوئی نہیں آگے۔ تو وہ بندہ بھی مفتی ہے، لیکن بحث پوری کرنے اور ہر معاملے کے اندر اپنی رائے رکھنا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جھوٹ بولا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وکنا نخوض مع الخائضین، شریعت کے معاملے میں جہاں علم کوئی نہیں، بغیر علم کے رائے دینا، بغیر علم کی رائے دینا۔ کسی عالم کے بارے میں بڑے نام ذہن سے نکل گیا کہ ان کا واقعہ، کسی نے مسئلہ پوچھا تو حضرت تھوڑا خاموش ہو گئے،
اور جیسے ہمارے یہاں بھی ہے نا، اگر کوئی بندہ کہے کہ یار جی ابھی تو نہیں ذہن میں، بعد میں بتاؤں گا، تو بڑے حیران ہوتے ہیں، بھائی جی تھوڑے ذہن میں بھی کوئی نہیں، تو وہ بھی ذرا خاموش ہوئیے. تو کسی بندے نے کہا حضرت جی کوئی نہیں پتہ مسئلہ، پھر نہیں معلوم، کسی اور سے پوچھیں. اور انہوں نے کہا کہ ہاں تم یہ سمجھتے ہو نا کہ ہم دوزخ میں جائیں تو 100 بار جائیں، تمہیں جواب فٹافٹ ملنا چاہیے، لیکن ہم جو کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں وہ سوچ سمجھ کر کہتے ہیں، کیونکہ کل ہم نے جواب بھی دینا ہے کہ کیا واقعی یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے یا نہیں ہے. تو دین کے معاملے میں بہت سنبھل کے زبان استعمال کرنی، جو جی میں آیا کہہ دیا، اللہ کے بارے میں کہہ دیا، رسول کے بارے میں کہہ دیا، ہر معاملے میں بحث کر کی اور کئی چیزوں کا انکار کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ انسان کو دوزخ میں لے کے جانے والے اعمال ہیں. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، یہی تو ساری بحثیں تھیں نا کہ جنہوں نے ان لوگوں کا بیڑا غرق کیا جنہوں نے اللہ کے نبیوں سے بحثیں کی. ابھی عقلی طور پہ تو وہ بھی دلیلیں دیتے تھے آگے سے، عقلی طور پہ تو کئی باتیں وہ بھی کہا کرتے تھے، جی ایذا مزقتم کل ممزق، جب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیسے جناب اٹھیں گے. تو ہر بندہ ہر کام کا ایک اصول ہوتا ہے. آپ جائیں نا ذرا ڈاکٹر صاحب آپریشن کرنے لگے ہوں، ان کو کہا ذرا میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، طریقہ سمجھاؤں، تو وہ سنے گا آپ کی بات، رکھ کے مارے گا، تو کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا. کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو یہ علم سیکھا ہے اور اس نے یہ نہیں سیکھا ہے. لیکن دین کے معاملے میں ہر بندہ پورا مفتی ہے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور یہ بات انسان کو دوزخ میں لے کر جائے گی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ایسے کئی طرح لطیفے بھی مشہور ہیں جنہوں نے خود، کہ ایک آدمی نے کہا بھائی جو آدمی نا استنجا کرے، استنجے کے بعد وطر پڑھے، استنجے کے بعد کیا کرے جی؟ ایتھے رکھنا، پہلے وطر رات والے نہیں پڑھیں دے، اے نواں. اس کا جی بالکل حدیث سے میں پڑھ کے آیا. اس کا سناؤ حدیث جی کتنے؟ اس کا حدیث کاٹ کے دکھائی، من استجمر فلیوتر، جو استنجا کرے وہ وطر پڑھے، فلیوتر. بندہ حدیث سے آ گئے، وہ کسی حدیث جاننے والے عالم سے پوچھا، اس نے کہا اللہ تمہیں ہدایت دے، یہ وطر جو ہوتا ہے نا، وطر طاق کو کہتے ہیں. باقی نمازیں 2 ہوتی ہیں یا 4 ہوتی ہیں، اور وطر کتنے ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں. وہ طاق ہو گیا نا، تو وطر طاق کو کہتے ہیں. استنجے کے میں وطر پڑھنے کا حکم نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں استنجا کرو تو ڈھیلے استعمال کرو، تو طاق ڈھیلے استعمال کرو. وہ جو ڈھیلے کے ساتھ استنجا کرتے تھے نا، تو وہ ڈھیلے کتنے استعمال کرو؟ فل یوتر، وطر نہ پڑھو، وہ ڈھیلے طاق استعمال کرو. اب نہ سمجھ آئی نا یوتر سے وطر بنا کے، تو کہا جی یہاں بھی وطر پڑھنا ضروری ہے. تو اپنے حساب سے بندہ مفتی بنے گا تو ایسے ہی ہوگا. نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحلق قبل صلاۃ الجمعہ. حلق جو ہے نا، حلق یہ سر ٹینڈ کرانے کو بھی حلق کہتے ہیں، اور یہ جس طرح ہم ہلکا بنا کر بیٹھے ہیں نا، اس کو بھی حلق کہتے ہیں. اور یہ دونوں ایک ہی ہا کے ساتھ، حلق ہاں حلوے والی، اس کے ساتھ لکھے جاتے ہیں. کہا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی جمعے والے دن، جمعے کی نماز پہلے ٹینڈ نہ کرائے، جمعے والے دن نماز جمعہ سے پہلے ٹینڈ نہ کرائے. اللہ کے رسول نے منع کیا جی، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحلق، آپ نے حلق کرانے سے منع کیا ہے قبل صلاۃ الجمعہ. اور اس نے سمجھایا بے وقوف انسان، آپ نے فرمایا جمعے والے دن مسجد میں ہلکے بنا کر نہ بیٹھو، جمعے کے لیے آؤ، جو ٹائم ہے تو آپ عبادت کرو، ہلکے بنا کے محفلیں لگا کر نہ بیٹھو. آپ نے ہلکا بنانے سے منع کیا ہے، جمعے والے دن ٹینڈ کرانے سے منع نہیں کی ہے. تو ہر بندہ بغیر علم کے جو بھی بولے گا، جہاں بھی، وہ کیا ہے؟ غلطی کھائے گا، ٹھوکر کھائے گا. اس لیے قرآن نے بیان کیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا کہ جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں علم نہیں ہے تو. اگر دین کے معاملے میں بے علمی میں اپنی رائے دے گا تو وہ فضول بحث بنے گی. اور وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، یہ فضول بحث انسان کو دوزخ میں لے کر جائے گی. اسی طرح جیسے دین کے معاملات میں اپنی رائے دینا یہ فضول بحث ہے، اسی طرح ہر وہ بحث، ہر وہ علم جس کا کوئی فائدہ نہیں، ہر اس بحث جس کا کوئی مقصد نہیں ہے. مثال کے طور اب ہم یہاں بیٹھے ہیں، محلے میں سے ایک بندے کو جناب موضوع بنا کے اس کی لٹریشن شروع کر دیں، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ بھائی وہ جیسا بھی ہے. اب یہاں پہ اگر ہم خواہ مخواہ کسی کی تنقید اور توہین کرنا شروع کر دیں، کوئی فائدہ ہوگا نہیں. تو یہ انسان کو ایسے اعمال کہاں لے جائیں گے؟ دوزخ میں. کنا نخوض مع الخائضین، فضول بحثوں میں، یا ایسا کوئی عمل ہو رہا ہے جو شریعت کے خلاف ہے، کوئی ایسا شغل ہو رہا ہے جس میں شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک.
دین کا جیسے بعض محفلوں میں ایسا جناب کسی شاعر اسلام کا داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور کہیں جناب نماز کا جناب وہ فرضی طور پہ وہ شغل بنا کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ نماز کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے۔ دین کے کسی شعبے کا کہیں بھی مذاق اڑایا جا رہا ہو اور اس محفل میں بندہ ہنس رہا ہو، فرمایا یہ بندہ یہ عمل بھی اس کو دوزخ میں لے کر جائے گا۔ ایسے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قل اب اللہ و رسولہ، فرمایا اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، وہ آیاتی، اس کی آیتوں کے ساتھ کون تم تستہزئون، تمہیں مذاق سوجتا ہے، تمہیں اور مذاق کے لیے کوئی نہیں ملا۔ فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب جہاں جس محفل میں میری آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو آپ ان کے ساتھ مت بیٹھیں۔ تو کننا نخوض مع الخائضین، ہم یوں فضول محفلوں میں لگے رہتے تھے۔ وکننا نکذب بیوم الدین، اور ہم یوم جزا کو تو جھٹلا ہی دیتے تھے۔ اگر کوئی آگے ڈراتا ہو قیامت سے ڈرو، خدا دا خوف کر اور جاؤ اپنا کام کرو۔ وکننا نکذب، اچھا اب اسی حالت میں تھے کہ حتی اتانا الیقین، یقین سے مراد موت، یقینی امر موت کا ہے، جہاں تک کہ یقین آ گیا یعنی موت آ گئی، نہ توبہ کر سکے نہ ہوش سنبھال سکے، پکڑے ہوئے دوزخ میں آ گئے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ میں ان تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ ما سلککم فی سقر، کیسے داخل ہوئے تم دوزخ میں؟ قالوا، وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہ پڑھا کرتے تھے، ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہ کھلایا کرتے تھے، وکننا نخوض مع الخائضین، اور ہم فضول بحثوں والوں کے ساتھ بحث کیا کرتے تھے، وکننا نکذب بیوم الدین، اور ہم جھٹلایا کرتے تھے روز جزا کو، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔